بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کی سعادت حاصل کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے پروگرام میں الحمدللہ ہم نے بخاری شریف کی احادیث کے بیان کا آغاز کیا، اور اس میں پہلا ہم نے عنوان ذکر کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا باب یہ قائم کیا ہے کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس مضمون پر مشتمل حدیثیں انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی حدیث کو ذکر فرمایا کہ جو کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے اس کے مضمون کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو اپنے عمل کی قدر و قیمت میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے اخلاص سے متعلق مشہور حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، محض اعمال کا ثواب نیتوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر اعمال انسان کرتا ہے، نیت کے ساتھ کرتا ہے، اور اچھی نیت ہے، اخلاص والی نیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے ارادے کے ساتھ کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اس پہ ثواب کا ترتب ہوتا ہے، جو انسان کی روحانی ترقی کا سبب بنتا ہے، درجات میں بلندی پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس شخص کو قریب کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اخلاص نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب نہ ہو، بلکہ لوگوں کی تعریف، لوگوں کا مرکز نگاہ بننا، لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی مطلوب اور مقصود بن جائے، یا دنیاوی مال و متاع ہو، دنیاوی عزت کا حصول ہو، یا دنیاوی نقصانات سے بچنے کے لیے انسان کوئی نیک عمل اختیار کرتا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ جتنا اس میں اخلاص کی کمی ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی ثواب ضائع ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا ہم نے آپ کو بتایا تھا پھر اگلا حدیث کا حصہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا اس لیے ہجرت کی، دنیا کی طرف ہجرت کی تاکہ وہ اس کو پالے، یا عورت کے لیے ہجرت کی تاکہ وہ اس سے نکاح کر لے، تو اس کے لیے وہی ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ تو اس کو ہم سمجھا رہے تھے، اور اسی پہ ہمارا پچھلا پروگرام ختم ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص جب عمل اختیار کر رہا ہے تو وہ پہلے یہ غور کر لے کہ میں کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا دنیا کے لیے کر رہا ہوں۔ جتنا اللہ کے لیے ہوگا، خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یا ثواب کے ارادے سے ہو، یعنی اخروی سوچ اس میں اگر کار فرما ہے، وہ آخرت کا پیش نظر ہے، تو سمجھ لیں اخلاص کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جنت حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کر رہا ہے، یہ بھی اخلاص کے ساتھ کہلائے گا۔ ایک جہنم سے بچنے کے لیے نیک عمل کر رہا ہے یا گناہ چھوڑ رہا ہے، اخلاص کہلائے گا۔ ایک ہے ثواب سے، فقط ثواب حاصل کرنے کے لیے یا آخرت میں درجات کی بلندی کے قصد و ارادے سے وہ نیک عمل اختیار کر رہا ہے یا گناہ چھوڑ رہا ہے، یہ بھی اخلاص کہلائے گا۔ اور ایک ہے کہ ان تمام باتوں سے قطع نظر صرف اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ ہو، یہ اخلاص کا باکمال درجہ ہے، بہت ہی زبردست درجہ ہے کہ نہ جنت کی پرواہ، نہ دوزخ کی پرواہ، نہ میدان معاشر میں ذلت و عزت پیش نظر، فقط اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہو۔ یہ سب سے افضل صورت ہے اور سب سے افضل سوچ ہے۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی بہت سارے نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، کیا ان میں اخلاص پیش نظر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کار فرما ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو عموماً ہم نے دیکھا ہے چونکہ نفس ہمارے ساتھ ہے، شیطان ہمارے ساتھ ہے، اور کچھ اطراف میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رول ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، جو ہماری نیتوں میں فساد پیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، پھر ان کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں، ان کو عزت کے مقام پر بٹھایا جاتا ہے، تو ہمارے دل میں بھی ایک ترغیب پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی کچھ نیک اعمال کو ان چیزوں کے لیے وسیلہ و ذریعہ بناؤں۔ اور یوں مطلب اخلاص موجود نہ رہنے کی بنا پر آدمی بعض اوقات دنیا میں تو کچھ پا لیتا ہے، لیکن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت شرمندگی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو ذلت اور رسوائی بلکہ عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت 3 اشخاص کو لایا جائے گا۔ ایک اس بات کا دعوے دار ہوگا کہ اس نے بڑی سخاوت کی، دوسرا ایک قاری صاحب ہوں گے جنہوں نے قرآن بہت زیادہ پڑھا ہوگا، تیسرا وہ شخص ہے جس نے جہاد کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بالترتیب تینوں کو اپنے احسانات یاد دلائے گا، وہ اقرار کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو ایک کہے گا میں نے تیرے لیے مال کو مال تو نے مجھے عطا فرمایا، میں نے ہر اس جگہ خرچ کیا جو تیری رضا والی تھی۔ دوسرا کہے گا کہ میں نے
قرآن سیکھا اور پھر لوگوں کو قرآن سکھایا، لوگوں کے سامنے بکثرت قرآن پڑھا، اور تیسرا کہے گا کہ میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں سے فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا۔ وہ پہلے سے فرمائے گا تو نے مال اس لیے خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، تو کہہ لیا گیا، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، قاری صاحب، تو تمہیں کہہ لیا گیا، اور تو نے اس لیے جہاد کیا تاکہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، شہید کہیں، اور وہ تجھے حاصل ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ان تینوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس لیے تمام دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم بھی اپنے ذرا باطن کو کھنگالیں، اور جب بھی ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ذرا اس سے پہلے تھوڑا سا غور کر لیں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ یہ قیمتی ذخیرہ ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر نیک عمل ایک چیک ہے، سمجھ لیجئے، ایک چیک جو آخرت میں کیش ہوگا، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر چیک پر ذرا بھی آپ ٹیڑھا میڑھا لکھ دیں مثال کے طور پر، یا کوئی غلط چیز ہو جائے تو وہ چیک رد کر دیا جاتا ہے، پھر وہ کیش نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے نیک اعمال ہیں، بلا تمثیل میں ایک آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس میں بھی جتنی گڑبڑ ہوتی چلی جاتی ہے ویسا ویسا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دوسروں سے فاسد خصلتیں حاصل کرنے کے بجائے، خراب قسم کے اخلاق رذیلہ، بری صفات حاصل کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر صاف ستھرا بنائیں، اچھی صفات کا حامل بنائیں، اور ایک ایسے رول ماڈل کے طور پہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ جو ہمیں دیکھے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کی طرف مائل ہو جائے۔ تو اس لیے اب یہاں پہ ہمیں تین کام کرنے ہیں۔ ایک، سابقہ زندگی پہ نگاہ دوڑائیں، کیا ایسا کبھی ہوا کہ ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا ہو، یا عمل کرنے کے بعد اس پر تعریف سننے کے خواہاں ہوئے ہوں، اپنے کارنامے بیان کیے ہوں لوگوں کے سامنے، اپنی نیکیاں، یعنی بار بار محفل کے اندر ایسا موضوع جان بوجھ کر لے کر آئے ہوں تاکہ ہمارے نیک عمل کے اظہار کا موقع مل جائے، اور لوگ اس محفل کے اندر ہمیں مرکزی جگہ مل جائے اور لوگ ہماری تعریفیں کریں۔ اگر ایسا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ پھر موجودہ کہ آپ جو بھی نیک عمل کریں پہلے اس پر غور کریں کہ کیا میری عادت تو نہیں بن گئی کہ میں جو بھی نیک عمل کرتا ہوں نیت پہلے یہ ہوتی ہے کہ کروں گا پھر دوسروں کو سناؤں گا، اور سنا کے عزت سمیٹوں گا، تعریفیں سمیٹوں گا، اور اکیلے تنہائی میں نیک عمل کرنے کو دل نہیں چاہتا، پبلک کے سامنے ہی دل چاہتا ہے، اور پبلک کے سامنے ہی کرتا ہوں تاکہ وہ دیکھیں اور مجھے سراہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنی عادت کو بدلیں۔ اور ایک ہے مستقبل کے لیے اب پاکیزہ ارادے، مستقبل کے لیے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا مطلب ہمیں صاف کرنا ہوگا، تھوڑا سا صفائی کی ضرورت ہے کہ ہم آئندہ کے لیے جب بھی کوئی نیک عمل کرنے لگیں سب سے پہلے تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے اپنے اوپر غور کر لیں، اپنے آپ اپنے دل میں جھانکیں، میں کیوں کر رہا ہوں، میں کس وجہ سے کر رہا ہوں۔ کوئی بھی نیک عمل ہو، چاہے آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، آپ غریبوں کی امداد کریں، کوئی نیکی کی بات آپ زبان سے نکال رہے ہیں، کسی نیک لوگوں کی صحبت میں آپ جا کر بیٹھ رہے ہیں، غرض ہے کہ ہر ایک سے پہلے ہمیں یہ عادت بنانی ہوگی کہ ہم غور و تفکر کریں کہ ہماری نیت کے اندر فساد تو نہیں ہے، بگاڑ تو نہیں ہے، خرابی تو نہیں ہے۔ ہر چیز، ہر نیک عمل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جب یہ عادت راسخ ہو جائے گی، ہے بہت مشکل اس کو حاصل کرنا، لیکن ایک تو واجب بھی ہے، ضروری ہے، نہیں حاصل کریں گے گناہگار ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جب انسان ایک دفعہ عزم کر لیتا ہے، پختہ ارادہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کام کو آسان فرما دیتا ہے، اور پھر دیکھیے کہ ہر نیک عمل کے بدلے میں ہمیں کیسی نورانیت حاصل ہوتی ہے کہ جس کا پہلے ہم نے کبھی ذائقہ نہیں چکھا ہوتا۔ دوسری حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں وہ وحی کے بارے میں ہے، اور اس کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی میرے پاس وحی اس طرح آتی ہے جس سے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، جیسے دور اونٹوں کی گھنٹیاں چن 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 سنیں، اس طرح کی سرکار فرماتے ہیں جب وحی آتی ہے تو میں اس طرح کی آواز سنتا ہوں، اور یہ مجھ پر بہت زیادہ شدید ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے۔ جس کی وجہ یہ بیان کی شدید ہوتی ہے اس وجہ سے کہ جب آپ اس کو سنتے ہیں تو سمجھنے کے لیے پوری توجہ کرنی پڑتی ہے، اور اس میں آپ کو پھر اذیت محسوس ہوتی ہے، اور پھر وہ منقطع کر دی جاتی ہے، آواز آنا ختم ہو جاتی ہے۔ جب آواز ختم ہوتی ہے وقد وعیت عنہ،
ما قال، کہ جو کچھ مجھے کہا گیا تھا میں اس کو یاد کر لیتا ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وہ کرم نوازی فرمائی کہ جو بھی وحی آپ کے پاس آتی تھی، چاہے اس کا سمجھنا تھوڑا سا دشوار محسوس ہوتا یا سخت کتنا بھی ہوتا، لیکن جیسے ہی وحی منقطع ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فوراً یاد ہو جاتی تھی. تو زبردست قوت حافظہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. اور فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ ایک شخص کی شکل میں میرے سامنے متشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جب وہ کلام کرتا ہے تو جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ بے شک میں نے کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ شدید سخت سردی کے دن میں آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ کی پیشانی سے پسینہ جاری ہے. یعنی اتنا زیادہ پسینہ آتا تھا اس وحی کی وجہ سے کہ اس کا ایک بوجھ تھا، ثقل تھا، ایک گرم، ایک ہیبت تھی، اس کا روب تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سخت سردی کے دن میں بھی آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہے. تو اس میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی دو صورتوں کا ذکر فرمایا. ویسے تو اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، دو صورتوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو یہ کہ جب ایک آواز سی آتی ہے جو مطلب ایسا لگتا ہے جیسے گھنٹی کی جھنجھناہٹ ہے. اس کے بارے میں بعض شارحین نے یہ کہا کہ اصل میں یہ فرشتہ جو وحی لے کر آتے تھے جبریل امین، یہ ان کے پروں کی آواز تھی کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. کیونکہ جبریل امین اصل شکل میں اگر آ جائیں تو آپ کے 600 پر ہیں اور اتنا بڑا آپ کا ہجوم ہے کہ زمین سے آسمان تک کو آپ بھر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں بھی دیکھا ہے، جیسے بھی آگے حدیث میں آ رہا ہے. تو اتنے زیادہ بڑے ہیں آپ کہ زمین سے آسمان تک کو آپ بھر دیں، اور 600 کے قریب آپ کے پر ہیں. تو جب 600 پروں سے کوئی اڑ کر آئے گا تو ایک بڑا بلا تمثیل ایک بڑا پرندہ اگر اڑ کر آئے تو اس کے پروں کی کتنی آواز ہوتی ہے. تو پھر 600 پر جب ہل رہے ہوں تو یقینی سی بات ہے کہ آواز پیدا ہوتی ہے. تو اب وہ آواز اگر بالفرم یہ والی روایت لے لیں، یہ بزرگوں کا قول مان لیں، تو ایک تو پروں کی آواز، پھر جبریل امین کا کلام. تو یوں نبی کریم کو غور سے پھر سننا ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات رہ نہ جائے ان پروں کی آواز میں. اور بعض نے کہا کہ یہ پروں کی آواز نہیں تھی بلکہ وہ آواز ہی ایسی آتی تھی جیسے گھنٹی کی سی آواز ہے، اور آپ غور سے اس کو پھر سنتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کو یاد ہو جاتی تھی. ایک صورت تو یہ بیان ہوئی. دوسرا یہ کہ جبریل امین ایک عام شخص کی شکل میں میرے سامنے آ جاتے تھے اور وہ کلام فرماتے تھے، میں اس کو سنتا تھا اور جیسے سنتا تھا مجھے یاد ہو جایا کرتا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ اس میں کسی کا انکار نہیں کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن نور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لباس بشریت میں تشریف لا سکتا ہے. کیونکہ جبریل امین ایک عام انسان کی شکل میں بھی آئے ہیں، اور دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں بھی آئے، یہ صحابی تھے، ان کی شکل میں بھی آئے، خاص معروف شخص کی شکل میں بھی اور ایک عام شخص کی شکل میں. جیسے کوئی عرابی آ گئے اور عرابی نے آ کر ایک بات بیان کر دی، بعد میں سرکار نے بتایا کہ یا عرابی تم جانتے ہو کون ہے؟ جی یہ جبریل امین تھے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی تو وحی اس طرح آتی تھی کہ آپ فرشتے کو نہیں دیکھتے تھے لیکن آواز آ رہی ہوتی تھی، آپ اس کو قبول کر لیتے تھے. بعض اوقات باقاعدہ فرشتہ آ کے آپ کے سامنے ہم کلام ہوتا، اس کے آپ کلام کو سماعت فرما لیا کرتے تھے اور پھر صحابہ کے سامنے اس کو بیان کر دیا کرتے تھے، صحابہ نوٹ کرتے تھے اور اس طرح قرآن جمع ہوتا گیا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمانا کہ سخت سردی کے دن میں بھی میں نے دیکھا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ سے پسینہ مسلسل جاری ہوتا تھا. تو یہ ایک ہیبت ہوتی ہے کلام کی. جیسے آپ کے سامنے بہت بڑی کسی شخصیت کا لیٹر آپ کے ہاتھ میں آ جائے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ امتحان کا جو مطلب جہاں سینٹر پڑا ہے وہی اس کے لیٹر اگر ہاتھ میں آ جائے تو بعض اوقات ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں. یا رزلٹ جب نکلتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے کارنامے کیے ہوتے ہیں، کارتوس چلائے ہوتے ہیں، وہ کس قدر خوفزدہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے، بشرطے کہ ڈھیٹ نہ ہو تو گھبراتے ہیں. تو یعنی بعض اوقات یہ مکتوب جو ہوتے ہیں، یہ چیزیں ان میں بھی ایک ہیبت ہوتی ہے، اپنا ایک اثر ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر دنیاوی کوئی بہت بڑے منصب والے کا لیٹر آپ کے پاس آ جائے، مثلا پرائم منسٹر کا آ جائے، جیسے دنیاوی عہدے کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ صدر صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا لیٹر آپ کے ہاتھ میں آ گیا، بھائی منسٹری سے آیا ہے،
تو اسی سے ایک دل میں ایک ہلچل سی پیدا ہو جائے گی، فطری تقاضا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تشریف لاتا تھا تو یقینی سی بات ہے وہ پیغام الہی ہے، اور ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو غور سے سننا ہے، ذہن میں محفوظ بھی رکھنا ہے اور لوگوں تک اس کو پہنچانا بھی ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ تمام چیزیں مل کر ایک کیفیت پیدا کرتی تھیں، اور اس کیفیت کی وجہ سے سخت سردی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ سے پسینہ جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اور ان حدیثوں میں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بسا اوقات وحی کے نزول کے وقت ایک انتہائی بوجھ طاری ہو جاتا تھا، اور وہ باقاعدہ فزیکلی محسوس ہوتا تھا، اتنا زبردست بوجھ کہ آپ کی اونٹنی کبھی کھڑی ہوتی تھی تو وہ بیٹھ جاتی تھی اس بوجھ کی وجہ سے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر مبارکہ رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا، تو مجھے بالکل ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا ثقل اور بوجھ۔ تو آپ خود سوچئے کہ جب ران پر اتنا بوجھ ہے اور اونٹنی اتنا بوجھ محسوس کر رہی ہے، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بوجھ کو اٹھا رہے ہیں وہ کس قدر ہوگا۔ اور نبی کریم کی ہمت کو سلام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کو اٹھاتے رہے۔ تو یہ مطلب آسان کام نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ تھا، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف کیفیات طاری ہوتے رہیں۔ اگلی حدیث امام بخاری بیان کرتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم، کہ وحی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو چیز ظاہر کی گئی وہ نیک خواب تھے نیند میں، یعنی خواب میں آپ کو چیزیں دکھائی جاتی تھیں، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھتے تھے اگلے دن روشن صبح کی طرح اس کی تعبیر ظاہر ہو جاتی تھی، یعنی جیسا خواب میں نظر آیا ویسا اگلے دن پھر آپ اس کو ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے، گویا کہ یہ مستقبل کی خبریں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خواب میں بتاتا تھا۔ اور پھر کہتی ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت کو محبوب کر دیا گیا، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار کرنے لگے، اور آپ اس میں کئی راتوں تک عبادت کرتے رہتے تھے اور اپنے گھر واپس نہ آتے، اور پھر جب آپ کا زاد راہ ختم ہو جاتا پھر آپ گھر آتے تھے اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے زاد راہ مزید لے کر کھانا پانی اور پھر آپ غار میں واپس تشریف لے جاتے تھے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، یعنی جب وحی کی ابتدا ہوئی ہے اس وقت کا واقعہ ذکر کر رہی ہیں، جب آپ کی عمر مبارکہ تقریباً 40 سال کی ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشین ہو گئے، غار حرا میں جاتے تھے اور کئی دن تک کئی راتوں تک اپنے ساتھ کھانا پانی لے کر اکیلے وہاں پر بس عبادت کیا کرتے تھے، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کھانا تیار کر کے دے دیتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار وہاں عبادت کر رہے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی وحی نازل ہوئی، اور اس کی صورت اور کیفیت یہ تھی کہ آپ غار حرا میں تھے تو ایک فرشتہ یعنی جبریل امین آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، یعنی میں اس کو پڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا ہوں۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ میں عرض کروں گا، بہت سے اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس فرشتے نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر زور سے دبایا، پھر مجھے چھوڑا، پھر کہا اقرا پڑھیے۔ میں نے پھر یہی کہا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے تو میں اس کو مکمل نہیں کر سکوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں حدیث مکمل کی جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ اس پر ضروری تبصرہ بھی ہوگا۔ ہمیں یقین ہے آپ اگلا پروگرام بھی ضرور دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔